صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق، اور آج یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے بھی آئے ہیں۔ جوتا صاحب آپ کی طرف آنے سر، یہ فرمائیے گا ایک نیا خط کیوں لکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پرانا خط جو اس کا جواب نہیں آیا آپ کو؟ بہت شکریہ جوتا صاحب، آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں، خط کی بات یا خطوط کی بات آرمی چیف کو ہو یا چیف جسٹس صاحب پاکستان کو ہو، آج جب خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے تو اس کے اندر جو نیا خط لکھنے کا انہوں نے بتایا ہے، ہمیں کہا ہے کہ آپ جو ہے لکھیے۔ دیکھیں، خطوط یا خط یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے لکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ ہر وہ دروازہ، ہر وہ ڈور کھٹکھٹائیں، جائیں، ضمیر جھنجھوڑیں اس شخص کا یا افراد کا کہ ملک کے ساتھ یہ نہ کیجئے، کسی کے ساتھ نہ کیجئے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ کیجئے۔ تو ہم اس لیے جو ہے خط نیا ایک لکھ رہے ہیں۔ خان اور اس خط میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو پہلا خط تھا آپ نے دیکھا، اس خط کے اندر جو تمام تر چیزیں تھیں، جو 26 والے واقعے کے اوپر جو کچھ ہوا، جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی، لوگ شہید کیے گئے، جیسے الیکشن چوری کیا گیا، جیسے 9 مئی کو ایک فاسٹ فلیگ آپریشن کیا گیا۔ اب جو خط لکھا جا رہا ہے، یہ خان صاحب کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، جو ان کی اہلیہ کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، خان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ تو ہم لکھ رہے ہیں کہ جیل مینول جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہفتے کے اندر جو ہے آپ نے ملاقات کروانی ہے پولیٹیکل، یعنی ان کے فرینڈ سے یا کسی سے بھی، یا ان کے لیکن ملاقاتیں تو 2 ہو رہی ہیں، نہیں، ملاقات نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو بتاؤں تو پولیٹیکل لوگوں کی ایک ملاقات ہوئی ہے 6 مہینوں کے اندر۔ ہر جمعرات کو وہ جاتے ہیں، گھنٹوں وہاں کھڑے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی سندھ سے آتا ہے، کوئی بلوچستان سے آتا ہے، کوئی پنجاب کے آخری کونے سے آتا ہے۔ 4 گھنٹے کھڑا کرنے کے بعد کہا جاتا ہے جی آپ کا نام آج اپروو نہیں ہوا، تو کوئی بھی آپ میں سے جا نہیں سکتا۔ کون اپروو کر رہا ہے جی؟ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی، ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں جو پورا کنٹرول کر رہے ہیں، جو بٹھائے گئے ہیں، جن کا کام ہی صرف یہ ہے کنٹرول کرنا، کیونکہ وہ میں نام لوں گا پھر آپ کا چینل جو ہے روک دے گا، کرنل صاحب ہے، تو وہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب سے ان کی بیگم کی ملاقات، دیکھیں عدالت نے یہ کہا ہوا ہے، ملاقات تو ہوگی نا؟ آپ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ 2 ملاقاتیں پیچھے کینسل ہوئیں، ایک ملاقات اس کے بعد کروائی گئی، وہ بھی عدالتی حکم کے بعد، آج پھر ملاقات کروائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، خون پر بچوں سے بات جو ہے 6 مہینوں کے اندر 4 دفعہ کروائی گئی ہے، حالانکہ ہر ہفتے میں 1 دفعہ آپ نے لازمی کروانی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عدالت کا حکم ہے، یہ عدالت کا حکم ہے۔ اور جب عدالت کے حکم کو ہوا میں اڑایا جائے گا، ان کی آج وہ بتا رہے تھے کہ کتابیں کچھ آئی تھیں، شاید ان میں کوئی ذکر تھا آرمی کے حوالے سے، انہوں نے وہ روک لی، یہ کتابیں نہیں اندر جا سکتے۔ کبھی آپ اخبار بند کر رہے ہیں، کبھی آپ بجلی بند کر رہے ہیں۔ خاص قسم کی کتابیں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں ویسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جیل مینول کیا کہتا ہے۔ جیل مینول کے مطابق میں ایک چھوٹی سی آپ کو چیز دے دیتا ہوں کہ جیل مینول کے مطابق یہ کچھ 27 ایٹمز ایک ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ سکرین پر بھی دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں یہ تمام تر چیزیں لکھی ہیں جن کے بارے میں پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی عمران خان کو بڑی لگژری چیزیں دے دی گئی ہیں، کھانا بڑا یوں ہو گیا ہے، 7 لاکھ کوئی کا اگر کھانا چیز کھا رہے ہیں ویسے وہ، دیکھیں کوئی چیز اگر کھانا 1000 کا کھائیں یا 2000 کا کھائیں، اگر پلے سے کھاتے ہیں تو پلے سے کھاتے ہیں، پھر کوئی اعتراض نہیں۔ جدو سودا سی آپ لینے ہیں تو تھوڑے 1.5 کی ریپیٹ کیوں وٹ آ رہے ہیں، تو وٹ نہیں آنے چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ پریشر میں آ جائے، دباؤ میں، وہ نہیں آنے والے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، ان کو بگاؤں گا، جتنا یہ بھاگ سکیں گے ان کو اتنا بگاؤں گا۔ اچھا شیخ صاحب، دیکھیں باقی حقوق تو بات کی بات ہے، لیکن ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، جیل کے اندر ہے، اور ان کے اگر بنیادی حقوق بھی انشور نہیں ہیں تو پھر آپ پورے پاکستان کو حقوق کیسے دیں گے؟ جی، حقوق بالکل جیل مینول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے، واضح ہے، تو عدالتیں ہمارے یہاں کھلی پڑی، ان کا تو حکم ہے نا جی، اس کے باوجود ان کے رائٹ سے مل رہے ہیں، تو اگر نہیں مل رہے تو ملنے چاہیے، اگر کوئی ایسی بات ہے ضرور ملنے چاہیے۔ مجھے تو کوئی آپ گورنمنٹ ہیں، آپ نے دینے نہیں، حکومت ہم تو ہمارے خیال میں تو ہم دے رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ایسے مینول کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی، یہ کہہ رہے نہیں مل رہے، ہمیں تو روز خبر ملتی ہے فلاں شخص ملا، فلاں شخص ملا۔ بہرحال جو ایکچوئل جو مینول کہتا ہے جی اس کے حساب سے ہونا چاہیے، اگر کوئی نہیں ہو رہا تو ضرور ہونا چاہیے۔ آپ کو اعتراض کوئی نہیں ہے؟ ہمیں کیا ہے، خان صاحب سے اور کنٹرول کر رہا ہے جیل کو۔ اصل بات یہ تو نہیں ہے جی، اصل بات تو یہ ہے، یہ جو خطوط آپ نے کہا، خطوط کی بجائے اسمبلی میں بیٹھ کے ان کے ممبران ہم سے بات کریں، جواب لے لیں، ایک خط آئے گا 15 دن بعد جواب آئے گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مذاق ہو رہا ہے؟ ملک ہے۔ اچھا، جیل میں نہ کاغذ دیا جاتا ہے ان کو، نہ قلم دیا جاتا ہے، لیکن خط لکھے جا رہے ہیں، اور خط باہر بھی آ رہے ہیں۔ آپ اور میرے سامنے آرمی چیف کھڑے تھے نا جب وہ آئے ترکی کے صدر، تو میرے سامنے انہوں نے پوچھنا کہ مجھے تو کوئی خط نہیں ملا، اور اگر ملے گا تو وزیر اعظم صاحب کو بھیج دوں گے۔
تو ایسا تو اب انہوں نے آن لائن دینے شروع کر دیے، بلکہ انہوں نے کہا پارٹی نے کہ سب لوگ جو ہیں خط لکھ کے ایک خط جو ہے نا پہنچانا شروع کر دیں، تو اب تو لاکھوں کی تعداد میں آن لائن خط صاحب ان کے پاس موقع ہوتا ہے، روز جب یہ اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے وہاں تو شور شرابہ کرتے ہیں، یہ باتیں وہاں کرنے والی ہیں، ہم پھر اسمبلیاں اور پارلیمنٹ ہوتی کس چیز کی؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر یہی خط لکھ کے ہی ایک دوسرے کے ساتھ خط و کتابت ہی ہونی ہے، ہم تو وہاں سارے موجود ہوتے ہیں، جواب دیں اور سب ساری دنیا کو پتہ بھی لگے جو بات ہو ایکچوئل اس کا جواب آئے۔ اب لا منسٹر جواب دیں کہ مینول پہ کتنا عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بجائے کہ میں اتنا لا نوئنگ پرسن نہیں ہوں، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیل پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اچھی بات ویسے عمران خان صاحب کے پاس بڑے انوویٹیو آئیڈیاز آتے ہیں، یہ خط والا ایک انوویٹیو آئیڈیا، بس صحیح بات ہے، لیکن بیٹھ کے سوچیں، دیکھیں نا ڈائلاگ کے بغیر یا تو آپ کوئی بھی بتا دیں دنیا میں کبھی مسئلے کا حل نکلا ہے؟ ٹیبل کے علاوہ کوئی حل؟ ہم 10-11 سال سے تو یہی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہو سکتا ہے ہمارے یہاں کو فلاز ہوں، ان کے یہاں ہوں، یہ باتیں آپ کے ٹی وی ٹاک شوز میں کر لینا، کرتے رہیں گے، اس سے کبھی کوئی نتیجہ نکلا ہے؟ کوئی نتیجہ نہیں۔ نتیجہ تو ہمیشہ بیٹھ کے ڈائلاگ اور گفتگو سے اور تھوڑی گیو اینڈ ٹیک فلیکسیبلٹی دکھانے سے، اور ہماری اپنے ملک کے لوگ ہیں ہم، تو دیکھنا انڈیا کے ساتھ جنگیں ہوئی تو ٹیبل پہ بیٹھ گئے نا، یہ تو ہمارے اپنے غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن ایک دوسرے کو کنونس کریں، جو آرگومنٹ ہوں گے اور ساری دنیا اس کو سنیں گی بھی اور مسئلے کا حل نکالیں۔ شہادت عوان صاحب آپ کی طرف آنا، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی پانی کے ایشو پہ بہت زیادہ شور کر رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک لڑائی کی طرف جا رہا ہے معاملہ۔ اب پاکستان تحریک انصاف بھی آپ کے ساتھ شامل ہوگی، ریزرویشنز کیا ہیں آپ کو؟ اگر پاکستان کے اندر کہیں کنال بن رہی ہے اور اس سے اگر پاکستان کے اندر ہریالی آ سکتی ہے، ایگریکلچر بہتر ہو سکتا ہے، تو آخر ایشو کیا ہے اس میں؟ سر دیکھیں چودھری صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو بھی آپ پیش نظر رکھیں، اور اگر پچھلے فیکٹس اور فگرز بھی لے لیں کہ پاکستان میں پانی کتنا ہے، کتنی بارشیں ہوئیں، دریاؤں میں پانی کتنا ہے، ہم تو آپ کو پتہ ٹیل پہ ہیں، لو ریپیرین ہیں کہ سندھ کو پانی کتنا ملا، چونکہ ہم سمندر کے نزدیک ہیں، اور اگر ہماری کوٹلی بیراج کو 10 MAF پانی نہیں ملتا ہے جو کہ سمندر میں جائے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ کوہستان نمک سے دوسرے پانی نمکیات بادشاہوں لے کے یہ سمندر میں جاتے ہیں، تبھی سمندر کا پانی خراب نہیں ہوتا۔ اگر سمندر کو یہ میٹھا پانی نہیں ملے گا تو ہماری بدین کی، ٹھٹھا کی، سجاول کی زمینیں جو ہیں وہ سمندر برد ہونی شروع ہو گئی ہیں، وہاں سے لوگوں نے نقل مکانی کرنی شروع کر دی ہے۔ تو چودھری صاحب یہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک علاقے کو آپ آباد کریں، ایک علاقے کو غیر آباد کریں۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس پہلے پانی موجود نہیں ہے، وہ آپ ہمیں نہیں دے رہے، اور وہ اپنا پانی دریائے سندھ کا آپ کہیں اور ڈائیورٹ کر رہے ہیں، اس کے سالی سندھ کی بات نہیں ہے۔ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ کیوں ہیں؟ پورے پاکستان کے عوام ہے، اس سے بہاول نگر، بہاولپور، یہ پنجاب کے سب سے زیادہ پنجاب کے جو لوگ ہیں نا وہ اس سے متاثر ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ قومی مسئلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ ایشو ہوا تو CM سندھ نے ایک لیٹر لکھا اپنا کہ یہ اس کو جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ اس مسئلے کو رکھیں، اور اس کے بعد یہ سوچا جائے، دیکھا جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ملکی مفاد میں تو ہم تو سب سے آگے ہوں گے، لیکن ہر ایک کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، اس کے لیے اپنا حق مانگنا، اپنا مطالبہ کرنا، اور ہم حق پہ ہوں گے تو سارے پاکستان کے زمیندار، عوام لوگ وہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ تو اصل بات چودھری صاحب یہ ہے۔ اچھا، ویسے ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریک لینی ہے میں نے۔ جب گرین پاکستان کا پروجیکٹ بن رہا تھا تو اس وقت آپ نے ان تحفظات کا اظہار کیوں نہیں کیا تھا؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت۔